بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں عقلی دلیل دینا یا کسی مولوی اور پیر کا قول پیش کرنا یہ کیسا ہے؟ میرے بھائی، یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں عقلی دلیل یا کسی مولوی کا فتویٰ پیش کرنا سب اولیاء کرام، صحابہ کرام، امامین متفق ہیں کہ یہ بالکل کفر ہے، کیونکہ وہ اپنی عقلی دلیل سے قرآنی آیت کو جھٹلائے گا اور حدیث مبارکہ کو بھی جھٹلائے گا۔ عقلی دلیل ان دونوں کے مقابلے میں بالکل کفر ہے۔ حدیث کو رد حدیث سے کیا جاتا ہے اور قرآنی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کر سکتی ہے۔ آج کل کی گمراہی اور بے دینی یہی ہے کہ مولوی اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور عام لوگ جو ہیں وہ حدیث کے مقابلہ میں یا قرآنی آیت کے مقابلہ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جی نہیں مانتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی، اب جی کا نہ ماننا قرآن سے افضل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو گناہ کرتے ہیں لوگ، ان کا جی مانتا ہے تو گناہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اسے گناہ کہا ہے، کبیرہ گناہ کہا ہے۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس کو اپنی عقل سے یا کسی مولوی کے بیان سے یا فتوے سے رد کرنا یہ تو بالکل کفر ہے۔ جس طرح دیکھیں سورہ یوسف میں قرآن پاک آیت نمبر 100 اور 101 نمبر آیت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام، آپ کی بیوی اور 11 بیٹے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اس کے انکار میں احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب حرمت سجدہ تعظیم میں لکھتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یعقوب علیہ السلام باپ اور بوڑھے، عمر میں زیادہ، علم میں زیادہ، مرتبہ میں زیادہ، اور وہ الٹا اپنے بیٹے کو سجدہ کریں۔ یہ عقل سے دور، سمجھ سے باہر ہے۔ اب مولانا نے کوئی قرآنی آیت پیش نہیں کی، اپنی طرف سے ہی آیت قرآنی کو منسوخ کر دیا۔ یہ کھلم کھلا بھائی گمراہی ہے، کیونکہ قرآنی آیت کو قرآنی آیت منسوخ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ جب تک تمہیں یہ نہ سوجے کہ تم کیا رہے ہو۔ تو اب یہ اس میں دیکھیں، نماز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نماز سے منع کر رہے ہیں، نشے سے منع نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت تک ابھی شراب جائز تھی، حلال تھی۔ پھر جب حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، قطعی نجس ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اب یہ پہلی آیت جو ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ منسوخ ہو گئی اس قرآنی آیت سے۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنی عقل سے اس کو کہہ دو، جیسے نشئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نماز سے منع کر رہے ہیں اور آپ ہمیں نشے سے منع کرتے ہو۔ بھائی یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح مکہ شریف میں قبرستان جانے سے آپ نے منع کیا تھا کہ قبروں میں نہ جایا کرو، اور بلکہ عورتوں کے لیے خاص فرمایا کہ یہ بالکل نہ جائیں، روتی پیٹتی ہیں، جزا فضا کرتی ہیں، ان کو بالخصوص منع فرمایا تھا آپ نے۔ اور مدینہ شریف جا کر فرمایا کہ پہلے میں نے آپ کو منع کیا تھا قبرستان جانے سے۔ یہ زیارت قبور کسی کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو حدیث کی کتاب آپ کے پاس ہے اس میں قبروں کی زیارت کے باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف میں آپ نے فرمایا جب ہجرت فرما کر چلے گئے کہ پہلے آپ کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ یہ عبرت کی جگہ ہے، جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت جمعے کے دن کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس طرح اس کی فضیلت بیان کی۔ اب سارے مولوی، تمام فرقوں کے بڑے بڑے مولوی، انہوں نے ایک قانون یعنی ایک فارمولہ بنا لیا، اور اس پر سب فرقے متفق ہیں کہ حدیث جو ہے
یہ قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اب نہ تو قرآنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے نبی کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منع کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور کوئی قرآنی آیت نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے ہی مولوی قرآن کو بھی خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں، قرآنی آیت کو، اور حدیث کو بھی منسوخ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مشکوٰۃ شریف جلد اول میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا اللہ کا بعض کلام اللہ کے بعض کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، یا میرا کلام میرے بعض کلام کو، جس طرح پیچھے میں نے عرض کیا کہ مکی احادیث، بعض احادیث مکی جو تھیں ان کو مدنی حدیثوں نے منسوخ کر دیا، جس طرح یہ قبرستان والی حدیث میں نے عرض کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اب نہ تو اللہ نے کہیں کہا کہ میرے کلام کو میرے نبی کا کلام منسوخ کر سکتا ہے، اور نہ ہی نبی پاک نے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بلکہ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام ہی منسوخ کر سکتا ہے، جس طرح سورۃ الاحقاف 9 نمبر آیت، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان کو بتا دو کہ میں کوئی نیا نبی تو نہیں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی نبی آتے رہے ہیں، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا حشر میں، بعد میں، اور دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس طرح دیکھیں، اب اس حدیث، اس قرآنی آیت کو، حدیث نہیں یہ قرآنی آیت ہے، الاحقاف 9 نمبر آیت، تو اس کو سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت نے، یہ مدینہ شریف میں سورۃ توبہ نازل ہوئی اور وہ مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی، تو مدنی آیتوں نے جو مکے میں آیات نازل ہوئی تھی ان میں کئی آیات کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح اب سورۃ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجر اور انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ جنتی ہیں، وہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، ان پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا نا کہ بھئی یہ ان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور سورۃ حدید 10 نمبر آیت، اس میں بھی یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا تو وہ ان جیسے دوسرے نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ پھر سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ اے نبی جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح یہ پہلی جو سورۃ الاحقاف کی جو آیت ہے اس کو سورۃ توبہ کی 100 نمبر آیت اور سورۃ حدید کی 10 نمبر آیت نے منسوخ کر دیا۔ اب دیکھیں، آیت کو آیت نے منسوخ کیا، قرآنی آیت کو قرآنی آیت نے منسوخ کیا ہے، حدیث منسوخ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں جو حدیث ہے اسی موضوع کی، کہ ام العلا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اب یہ بھی مکے میں آپ نے فرمایا، اور مدنی حدیث جو ہے اس میں دیکھیں عشرہ مبشرین، آپ نے 10 صحابہ کے نام لیے کہ یہ جنتی ہیں۔ اب سرکار کو دوسروں کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ فلاں فلاں جو ہیں، یہ 10 صحابہ جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ اس کے بعد اور بھی آئیں، اور یہ ترمذی شریف میں مناقب صحابہ کرام میں یہ درج ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں سرکار نے فرمایا وہ میرے ہمسائے ہیں جنت میں، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے یہ سردار ہیں۔
اب اس سے صاف سرکار سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جنتی ہیں اور جنتیوں کے سردار ہیں۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جنتی ہیں اور جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ اور پھر سرکار کو اپنے بارے میں بھی تو پتہ چل گیا نا کہ میں بھی جنتی ہوں اور یہ میرے ہمسائے ہوں گے جنت میں۔ اور حدیث ہے کہ علی علیہ السلام کا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اب یہ بھی سرکار کو پتہ ہے کہ علی کا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا، وہ بھی بخشے بخشائے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور جن صحابہ پہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا، تو سرکار نے بھی اسی طرح فرما دیا کہ بھئی یہ جنتی ہیں، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں اسی طرح اہل بدر جنتی ہیں، تو یہ سرکار نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو ہیں وہ سب جنتی ہیں، جو مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے۔ اس طرح بھائی دیکھیں قرآنی آیت کو قرآنی آیت منسوخ کرتی ہے اور حدیث کو حدیث منسوخ کرتی ہے۔ حدیث کو یا قرآن کو کسی مولوی کی بات یا پیر کسی کی بات منسوخ نہیں کر سکتی، بلکہ ایسا کہنا جو ہے یہ اسلام کے ہی خلاف ہے کہ فلاں مولوی کا فتویٰ ہے کہ فلاں صحابی ایسا ہے یا ایسا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کوئی کر سکتا، جو ان کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ ہمارے لیے سب سے معتبر ہے، وہی افضل ہے، وہی اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح یہ بھائی قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی بھی، جیسے یہ مولویوں نے فارمولہ بنایا کہ حدیث قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط ہے، گمراہی ہے۔ قرآن کی آیت کو قرآنی آیت اور حدیث کو حدیث منسوخ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کے کلام کو، اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔